چاہوں گا کہ آپ کی بھرپور تعلیم کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو پیغام کرتے ہیں اور خدا کے بندہ کو کلام مقدس میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ جو لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، کیونکہ اس دنیا نے جب اپنی حکمت کے مافک خدا کو جاننا نہ جانا تو خدا کو پسند آیا کہ اس بیوقوفی کی منادی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، رومیہ 5 باب اس کی پہلی آیت سے کلام پڑھ رہا ہوں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھے، جس کے وسیلہ سے اس فضل تک جس پر قائم ہے ہماری رسائی بھی ہوئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر رکھے، کیونکہ یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کا حوالہ جو ہے بزرگ یوحنا عارف کی عمارت پر لکھا گیا خدا کا کلام، جنہیں سلطان العارفین کے لقب سے نوازا گیا، 2 باب اس کی 12ویں آیت بارکہ سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ کتاب اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت بارکہ۔ اور پرگمن کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ کیا جانتا ہوں؟ کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتباس اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کس سے؟ اس زندگی بخش کلام سے، مسیح کی باتوں سے۔ ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کا کہ تجھ سے شکایت ہے۔ شکایت کیا ہے؟ اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائے اور حرام کاری کرے۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلائیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ پاس کیا کہا جی؟ پاس یہ سب کچھ تو ہے تیرے پاس، تیرے اندر ایسا کچھ ہو رہا ہے، پاس
توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ، اپنی منہ کی تلوار کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے۔ کون سنے؟ جس کے کان ہو۔ اور شکر ہے خدا کا کہ سب کے کان ہیں، لیکن یہ جو لکھا ہے جس کے کان ہو، جو کلام پر متوجہ ہوتا ہے، جو کلام کی باتوں کو جاننا پسند کرتا ہے، جو کلام کو اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو پہلی قیامت میں شریک ہونا چاہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے مبارک ہے وہ، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، اس پر دوسری موت کا اختیار نہ ہوگا۔ آپ اور میں کس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں؟ تاکہ پہلی قیامت میں شریک ہوں، تاکہ اس کے بعد ہم ابدالآباد 1000 سالہ بادشاہت میں نہیں، ہم ابدالآباد تک اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ رہیں۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کس سے کیا فرماتا ہے؟ پاک روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جس کو مسیح خداوند نے فرمایا تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ وہ کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے؟ کلیسیا کون ہے؟ دلہن، جس کی مسیح خداوند فکر کرتا ہے، جس کا آسمان کی بادشاہی میں پہلا نمبر ہے۔ پہلا گروہ کون سا ہوگا؟ آسمان کی بادشاہی میں کلیسیا کا، اور دوسرا گروہ شہیدوں کا، اور تیسرا گروہ پرانے عہد نامہ کے مقدسین، اور چوتھا گروہ بنی اسرائیل کو۔ کیونکہ جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے، کیونکہ جس نے جیسے جیسے ترتیب ہے ویسے ہی کلام مقدس کے مطابق ہمیں جاننا چاہیے۔ خدا نے ہمیں چنا ہے، کیوں چنا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے 15واں باب یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کا 15 باب اس کی 16ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے میں نے تمہیں نہیں، تم نے مجھے نہیں، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا۔ کیوں مقرر کیا؟ تاکہ پھل لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے لوگ جن کو کلام دیا گیا تھا، جن کو بنی اسرائیل قوم کو، جس کو خدا نے کلام دیا، جس کو خدا نے اپنے زور اور بازو سے خدا جن کو نکال لایا، انہوں نے کلام کو جاننا تو پسند کیا، لیکن کلام کو دوسروں تک پہنچانا پسند نہ کیا۔ اور جب انہوں نے دوسروں تک بلکہ اپنے ہی اندر رکھا، اپنے ہی لوگوں تک اپنے کلام کو رکھا، خدا کے کلام کو اپنے اندر تک رکھا، تو کیا ہوا؟ خدا نے دوسرے لوگوں تک ہم سب کو چن لیا۔ اس لیے مسیح خداوند فرماتے ہیں تم نے مجھے نہیں، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا تاکہ تم پھل لاؤ۔ پھل کیسا لانا ہے؟ تاکہ تم پھل لاؤ، اور تاکہ میرے نام سے باپ سے جو مانگو وہ تمہیں دے، تاکہ میرے نام سے جو تم باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ تمہاری دعا جو ہے خدا کے حضور پہنچ سکے، تاکہ تمہارا رابطہ جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح ٹوٹا نہ رہے، بلکہ تم جو ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن سکو۔ اسی لیے آج کا میسج جو ہے پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ دلہن کے لیے ہے، کلیسیا کے لیے ہے، تاکہ دلہن جو ہے اپنے آپ کو جان سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ہم کیا آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہیں کہ یہ میں میسج کا اینڈ نہیں کر رہا، یہ نہ سوچنا کہ اینڈ چی کہہ دیں اس طرح، اینڈ چ کلام کا حصہ ہے، تا میں تمہیں شروع چی کہہ رہا کہ اسی اس طرح نہ سوچیے، بلکہ اسی کلام پہ توجہ رکھیے، کیونکہ لکھے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا، دوسرا نہیں۔ اسی لیے جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، یسوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات اور دن، کب رات اور دن تیرا اسی کتاب پر دھیان رہے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ایک نہیں تو خوب سارے کامیاب ہوگا۔ کون سا؟ ہمارے بچے، بیٹیاں، بیٹے، جب ہم دیکھتے ہیں
تو لکھا ہے پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو میسج دیتا ہے وہ سنائے. جس کو پتا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ آگے کلام کو لے کر چلے. جس کو نہیں پتا اس تک خدا کے کلام کو پہنچائے. جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے خدا جو ہے میرا اور آپ کا خدا مسیح تلوار کو لیے ہوئے ہمارے سر پر کھڑا ہے. یہ دوسری آمد کی بات نہیں ہو رہی. آمد ثانی کی مسیح خداوند کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایک فرد سے، ایک ایک کلیسیا کے ایک ایک فرد سے جو مسیح خداوند کو قبول کرتا ہے اس سے میرا اور آپ کا خداوند شخصی طور پر ہم کلام ہے. میرے سے نہیں، ایک ایک کلیسیا کے ایک ایک فرد سے ہم کلام ہے. کیوں ہم کلام ہے؟ ایسے کہ جیسے میں سر پر کھڑا ہوں. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، بزرگ یوحنا کے معرفت لکھا گیا خدا کلام اس کے 15 باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے، جو ڈالی میرے نام سے منسوب ہے، جو ڈالی میرے نام سے، جو میرے جس کو دنیا اس لیے جانتی ہے کہ یہ عیسائی لوگ ہیں، یہ کرسچن لوگ ہیں، یہ کرائسٹ کے لوگ ہیں، یہ یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں. اگر وہ پھل نہیں لاتی تو اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، کیونکہ وہ کلیسیا میں موجود ہے. وہ کلیسیا کی فکر کرتا ہے، وہ کلیسیا کو سنبھالتا ہے. اسے پتا ہے کہ میری دلہن کہاں پر بیٹھی ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میری دلہن کیا کر رہی ہے، کیونکہ وہ دلہن کے ساتھ جب ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں تو دلہن کے ساتھ اس کے دلہے کا قریبی رشتہ یہی پہلا رشتہ ہے جو کہ قریبی ہے. اتنا قریبی ہے کہ آدمی ہر ایک کو وہ بات نہیں بتائے گا، دلہن کو بتائے گا. اسی لیے دلہن کے لیے وہ جو ہے وہ یہ الفاظ بولتا ہے کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ تیرے ساتھ کھڑا ہے. اگر تو پھل نہیں لائے گا، اگر تو میرے حکموں کو نہیں مانے گا تو میں تیرے پاس دو دھاری تیز تلوار لیے کھڑا ہوں. اگر تو پھل نہیں لائے گا تو تجھ پر چلے گی، اگر تجھے کوئی اور پریشان کرے گا تو اس پر چلے گی. دو دھاری کا کیا مطلب ہے کہ اگر تو میرے کلام پر میرے حکموں کو مانتا ہے، اگر تو میرے کلام پر عمل کرتا ہے تو یہ تلوار جو ہے میں دو دھاری تیز تلوار لیے ہوئے کھڑا ہوں. میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ گہرے رشتے کو رکھتا ہوں کیونکہ میرا اور تیرا گہرا رشتہ ہے، کیونکہ میں نے تجھے دلہن بنایا ہے، میں نے تجھے بڑا کام سونپا ہے، میں نے تمہیں سربراہی دیا ہے، میں نے تمہیں میراث میں سے حصہ دیا ہے. کیونکہ لکھا کلام مقدس میں اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا، میں تمہیں میراث میں حصے دار کہتا ہوں. جب ہم دیکھتے ہیں تو اور دنیا کے جو بھی کسی کے پاس تھوڑا سا عہدہ آ جائے تو وہ کسی کے ساتھ میل ملاپ رکھنا پسند نہیں کرتا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے ملے، اس کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی چھوٹے آدمی کو کسی کو ملے. لیکن مسیح خداوند کیا فرماتے ہیں؟ بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو. اور جب ہم 14 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام اس کا 14واں باب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جانتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرا اور آپ کا خداوند یہاں تک فکر کرتا ہے کہ جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو گے ہمیشہ تک، کیونکہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اسی طرح تم بھی میرے ساتھ ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کلام مقدس میں اسی لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا ہوا تھا؟ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شام کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے، میرے نام پر قائم رہتا ہے، تو میرے نام سے منسوب ہے. لیکن ان دنوں میں بھی جہاں ایک شخص شہید انتباس کی جو ہے وہ قربانی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک شخص نے باری جو ہے قربانی بھی دی. تم میں سے ایک شخص تھا جس نے باری قربانی میرے نام کی خاطر دی، تو اس جگہ پر رہتا ہے. میں اس جگہ کو جانتا ہوں کیونکہ جب ہم اس پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں بات کریں تو وہاں زیوس دیوتا جس کو جو ہے اسکندر اعظم اپنا باپ مانتا تھا، کیونکہ اس نے اس دنیا کو فتح اسی لیے کیا تھا
کہ اس نے کہا کہ میں زیوس دیوتا کا بیٹا ہوں. وہ بہادر جنگجو تو تھا ہی، لیکن بہت سے لوگ اس کے سامنے اس لیے زیر ہو جاتے تھے کہ یہ زیوس دیوتا کا بیٹا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پرگمن کی کلیسیا میں، پرگمن جہاں پر یہ کلیسیا تھی، وہاں پر زیوس دیوتا کا بڑا مندر بنا ہوا تھا، اور وہاں ایک پرانا سانپ کی ایک شبیہ بھی بنی ہوئی تھی، اور اس کے چاروں طرف انہوں نے سدا بہار، جن کو ہم کہتے ہیں، اس قسم کے پھول لگائے تھے جو کبھی مرجھاتے نہیں تھے، اور 12 مہینوں میں ان میں پھل لگتے تھے. اس چیز کی، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو مکاشفہ 22ویں باب میں جب ہم اس درخت کا ذکر سنتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس ہر مہینے میں پھلتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ 12 مہینے میں اس میں پھل آتے تھے، اور اس سے کموں کو شفا ہوگی. تو اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو زیوس دیوتا نے بھی اس چیز کی نقل کی، اور اس نے وہاں پر پھول لگائے، اور پھولوں کے درمیان میں انہوں نے جو ہے اس پرانے سانپ کا جو ہے وہ بت بنا کر وہاں پر رکھا، اور وہاں شریر کی جو ہے پوری دنیا میں وہاں پر جو ہے زیادہ وہ حاضری کو تصور کرتے تھے. اور وہاں پر اور بھی بت تھے، اور لیکن یہ جو ہے زیوس دیوتا کا بت جو ہے یہ اس شیطان کی تختگاہ کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں، اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح خدا شکوہ کرتے ہیں کہ تیرے ہاں لوگ جو ہیں بلعام کی تعلیم کے ماننے والے. بلعام کیا ہے جی؟ یہ تشبیہات میں ہمیں تھوڑے میں بہت چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیوں؟ یہی بات ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے 8 باب یوحنا 8 باب اس کی آیت مجھے یاد نہیں، لکھا ہے سچائی سے واقف ہو اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی، غلام نہیں رہنے دے گی. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو گنتی 25ویں باب میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب بنی اسرائیل کی قوم آ رہی تھی تو بلق بن بور جو مابیوں کا بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ ان سے تو زمین جو ہے وہ کالی ہو گئی ہے، انہوں نے تو زمین کو ایسے، یہ اتنا بڑا گروہ کہاں سے آ گیا ہے، ان کو خدا نے کرایا ہے، یہ تو بڑے بہادر ہیں، یہ تو جس طرف جاتے ہیں خدا ان کو فتح دیتا ہے. تو اس نے جب بلق بن بور جب اس نے بلعام کو یہ کہلانے کے لیے بھیجا تو اس نے کیا کہا؟ بلعام کو اس نے بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا کہ بلعام کے پاس جاؤ اور اس سے اختیار کرو، کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے، وہ جس پر لعنت کرتا ہے اس پر لعنت ہوگی، اور جسے وہ مبارک کہتا ہے وہ مبارک ہوگا. اگر وہ اس پر آ کے خدا کے نام سے لعنت کرے گا تو میں پھر ان کے ساتھ لڑوں گا اور میں ان پر غالب بھی آؤں گا. تو جب وہ خدا انہیں کیونکہ مبارک ٹھہراتا ہے. مبارک کا کیا مطلب ہے جی؟ مبارک کا مطلب یہ ہے فضل کی ایک صفت ہے. مبارک فضل کی ایک صفت ہے. اسی لیے خدا اپنے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ مبارک ہو، کیونکہ تم فضل کے لیے بلائے گئے ہو، تم اس مفت بخشش کے لیے بلائے گئے ہو جو میں نے تم پر. فضل کیا ہے؟ مفت بخشش، اور اس کی ایک صفت کیا ہے؟ مبارک. کیا صفت ہے؟ مبارک. جی 2 منٹ زیادہ لگ جاتے، پریشان تو نہیں. تو جدو ویکھنے اس کلام تے غور کرنے جدو اس کلام تے توجہ سی کرنے تو پھر کی لکھتا ہے؟ جو بلعام اس لعنت بھی نہ کر سکیا، جدو خدا دے لوکاں تے بلعام بھی جیڑا لعنت نہ کر سکیا، تو پھر بلعام نے جانے انہوں نے طریقہ کی دسیا؟ کوئی دس سکتا؟ نشا تو دس سکتی بلعام نے کی طریقہ دسیا؟ سوری نہیں پتا. کوئی گل نہیں، میں تیاری کر کے تو کڑی تیاری کر کے کوئی گل نہیں. جے نہیں بھی پتا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہوں کہ تسی لازمی وہ جواب ہی دیو. نہیں پتا ہوں تو کوئی گل نہیں، کیونکہ کلام جڑا سنایا جاتا ہے وہ تمہوں دسن نہیں سنایا جاتا ہے، کیونکہ تھی اس کلام نو، کیونکہ میں تے کوئی سوچ کے آیا یا ویک کے آیا تو پھر ہی تمہیں سنان دیا نا، ایویں تو نہیں سنان دیا. جی سنان دیا میں تیاری کی تھی کہ تسی بیٹھے خدا دے کلام سے جی کسی کو پوچھا جاتا ہے سوال دے یہ مطلب ہوں متوجہ کرنا. متوجہ کرنا
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, क्योंकि लिखे है कि ताकि मेरे बाप के नाम से जो कुछ तुम मांगो वो तुमको दे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਜ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਜ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, 2 या 3 का की मतलब, मैं ते मेरा कराना, सौखी जी गल, मैं ते मेरा कराना, लंबे रौले च नहीं पैना, मैं ते मेरा कराना, मियाँ बीवी ते बच्चे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਰਬ ਨਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤਵੱਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਜੋ ਤਵੱਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ कि जो कलाम पर तवज्जा करता है वो भलाई को देखेगा, दूसरा नहीं। जो कलाम पर तवज्जा करता है वो भलाई को देखेगा। बलाम दी तलीम के लिए जो ने की आख्या सी उन्हें कि इन्हां विच अपनियां औरतां नूं, कुड़ियां नूं भेज, इन्हां नूं अपने, ताकि तुहाडे पुत्तां लई ये रागफ होणगे, वो जिहड़ियां बच्चियां या कुड़ियां या बेटियां जाणगियां, क्योंकि गैर कौम च सन, जदों खुदा दे लोकां च जाणगियां कि उन्हां नूं गमराह करके कित्थे लिआउणगियां, बुत्तां लिआणगियां। जो बुत्तां लैके आउणगियां आपी खुदा तो दूर हो जाएंगे। फिर तेरी तलवार की है, फिर खुदा दी तलवार चलेगी तो मार देगी। तो किन्ने मारे फिर 24,000 एक ही दिन मार गए। खुदा ने किन्ने मारे, खुदा ने मार दिते। ओदी ये सियासत पूरी भी होगी, क्योंकि खुदा पा के, क्योंकि लिखा है जदों सी पहला यूहन्ना ओदे पहले ही बाब देखिए तो लिखा है 5वीं आयत कि इससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी, वो तारीकी को पसंद नहीं करता, क्योंकि क्या लिखा है, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर सच्चाई पर अमल नहीं करते। अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी उसके साथ शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। कितने गुनाहों से पाक करता है, तमाम गुनाहों से पाक करता है। जब हम अपने आप को पाक करते हैं, जब हम उसका पाक बेशकीमत लहू अपने दिल में ले लेते हैं, अपने आप में ले लेते हैं, जब हम उसके कलाम पर तवज्जा करते हैं तो फिर हम पाक हो जाते हैं। फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, फिर हमारी जिंदगियां फलदार साबित होती हैं। और बलाम की तालीम क्या है, हरामकारी की तालीम। क्या पता चला जी, हरामकारी की तालीम। और जब हमारे औलाद जो है वो दूसरी तालीम पर मुतवज्जा होंगे, जब उसके ज़हन में कलाम नहीं होगा, जब वो अपने अंदर से खाली नहीं होंगे, तो फिर बाहर से कोई उन्हें बांट देगा। फिर क्या होगा, फिर बाहर से कोई उन्हें बांट देगा। किनको, हमारी औलाद को। फिर वो क्या होगा, वो हमारे लिए फंदा साबित होंगे। फिर वो औलाद जो है वो हमारे लिए बाबरकत नहीं बल्कि फंदा साबित होगी। फिर जो है हम भी मुजरम ठहराए जाएंगे। किस वसीले से, किस वजह से, क्योंकि हमने कलाम तो सुना लेकिन सुन पर उस पर अमल नहीं किया। हमने कलाम को सुना तो सही लेकिन उसके मुताबिक चलना पसंद ना किया। ये कलाम जो है आज मुझसे और आपसे कहता है। और क्या लिखा है, खत्म नहीं हुआ, ये ना समझना, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। लिखा है, और जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर रखने वाली तालीम दी, चीज रखने की तालीम, और ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाए। आगे तशरीह कर दिया, और रामकारी करे, चनाचे तेरे हम भी इसी तरह निकलइयों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, इस बात से यू टर्न ले ले, इस बात से मुड़ जा, अपने लोगों को तालीम दे, अपनी औलाद को तालीम दे, अपने बहन भाइयों को तालीम दे, इस तालीम का चर्चा कर, इसका तालीम को बाहर जाने से पहले अपने घर में पहुंचा, अपने घर में जो है वो दिए को ऊंचा करके रख। ये कलाम जो है तेरे लिए रोशनी है, इसको ऊंचा करके रख, इसको क्या है
पैमाना के नीचे नहीं बल्कि ऊपर रख, मेरे और आपके खुदावंद ने फरमाया है। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह के तलवार के साथ उनके साथ लड़ूंगा। किसके साथ लड़ूंगा? मुंह की तलवार के साथ, जिसकी मैंने आपके साथ पहले तशरीह आपको समझाया था खुदा के कलाम से। जो गालिब है मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जाने। किसे? जो गालिब है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करे, जो मेरे हुक्मों को माने, जो मेरे कलाम पर मतवज्जा हो, जो मेरे कलाम को सुने और जो मेरे कलाम को सुनकर दिल में रखे और जो मेरे कलाम को आगे लोगों तक पहुंचाए, जो मेरे कलाम की तशहीर अपने बच्चों में करे, जो मेरे साथ रफाकत रखे, मैं उसे एक सफेद पत्थर दूंगा। सफेद पत्थर जो है, जब हम खरूज की किताब उसके 28वें बाब में देखते हैं तो उसमें ओरियम और तमीम का जिक्र है। किसका जिक्र है? ओरियम और तमीम का। ये अदल और इंसाफ के लिए ओरियम और तमीम जो है वो रखे जाते हैं। वो सरदार कायम जो है उसको अपने सीना पर बांधता था और जब खुदा की मर्जी होती थी तो एक जलता था और हाँ में जलता था और दूसरा जो है वो नहीं के लिए था। और खुदा की मर्जी उस ओरियम और तमीम के जो वजह से है वो सरदार कायम जो है उसको जान लेता था कि अब जो खुदा है वो खुदा की मर्जी इसमें क्या है। और जब वो नहीं का बोलता था वो दूसरा पत्थर जो है वो चमकता था और उससे उसको पता चल जाता था कि अब खुदा की मर्जी नहीं में है। ये दो पत्थर जो है ये खुदा की मर्जी को बयान करने के लिए होते थे। इसलिए लिखा है कि एक सफेद पत्थर दूंगा, मेरी मर्जी तेरे साथ साथ रहेगी, मैं तुझे अपनी मर्जी बताता रहूंगा कि मेरी मर्जी क्या है। मैं तुझे अपने जो भी तू फैसला करेगा, जिस तरफ भी तुझे जाना होगा, जो काम भी तू करेगा, मैं उसमें तेरे साथ गहरी रफाकत रखूंगा। अगर वो काम तेरे लिए खतरनाक होगा तो मैं तुझे पहले से बता दूंगा कि ये काम तेरे लिए सही नहीं है। मैं तेरे साथ गहरी रफाकत रखूंगा। पोशीदा मन से क्या मतलब है? जब हम देखते हैं खुदा के कलाम को तो कलाम का मतलब है, जब हम देखते हैं तो उन्होंने क्या किया। जब हम छठे बाब में देखते हैं, छठे बाब में तो वहां मसीह खुदा फरमाते हैं कि मूसा ने वो तुम्हें रोटी आसमान से ना दी, क्योंकि वो कहते थे कि मूसा ने हमें रोटी वो आसमान से दी है। और जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लिखा है मसीह खुदा ने क्या फरमाया कि मूसा ने वो तुम्हें रोटी आसमान से ना दी, बल्कि खुदा ने दी। आसमान से वो रोटी क्यों दी? क्योंकि तुम पेट भरने के लिए खाना चाहते थे। लेकिन मैं रोटी वो नहीं हूं। मैं रोटी कौन सी हूं? जिंदगी बख्श रोटी, जो जिंदगियों को बदल देती हूं, जो हमेशा की जिंदगी के लिए रोटी है। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो क्या होगा? वो हमेशा के लिए प्यासा ना होगा, वो मौत के लिए नहीं होगा, बल्कि वो जिंदगी के लिए होगा। ये उस बात के लिए ये इशारा। और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। ये खुदा की और मसीह खुदावंद की और दुल्हन की गहरी रफाकत के रिश्ते को पेश करती है, गहरी मोहब्बत को पेश करती है, गहरी हिकमत को पेश करती है, जो और कोई नहीं जानता। क्योंकि जब हम देखते हैं तो दुल्हा और दुल्हन की रफाकत आपस में जो है उसको कोई जानता है? कोई नहीं जानता। इसी तरह मसीह खुदावंद भी फरमाते हैं कि मैं भी दुल्हन के साथ इसी तरह गहरी रफाकत रखूंगा और उसे कहीं डूबने नहीं दूंगा। अगर वो मेरे हुक्मों पर, मेरे कलाम पर मतवज्जा होगी तो मैं उसे इसी तरह उसके साथ गहरी रफाकत रखूंगा। आज के कलाम के वसीला से मेरा और आपका खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत से नवाजे। आमीन। शुक्रिया।